السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قضائے عمری، آٹومیٹک ٹینشن ختم۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے قضائے عمری نماز کا طریقہ اور قضائے عمری نماز بائی انجینئر محمد علی مرزا نے اس پر جو باتیں بولی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ورڈ ٹو ورڈ سمجھایا ہے کہ جو آپ کی قضائے عمری ہے وہ کیسے ہوگی، اور آپ نے جو نمازیں چھوڑی ہیں اور جو نمازیں قضا کی ہیں، جو نمازیں آپ کی فوت ہو چکی ہیں، وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ساری چیزیں جو ہے سامنے رکھی ہے، اور بھی انہوں نے کافی ساری چیزیں اس ویڈیو میں بتائی ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور جو کہ نماز ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے جو نماز فرض ہے اور کس طریقے سے لوگ اسے چھوڑتے ہیں اور کس طریقے سے قضا کرتے ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو ہے نماز کو قضا یا فوت کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے لیے نماز کا جو معاملہ ہے وہ کتنا یہ ہے کہ ہم نماز قضا یا فوت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اسے جان بوجھ کر انجانے میں ہر چیز کے لیے ٹائم وقت نکال سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے وقت نہیں نکال پاتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ صحیح معلومات ان کو مل پائے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور ہم سب کو پانچوں وقتی نمازی بنائیں، اور جو بھی ہماری نمازیں فوت ہوئی ہے، قضا ہوئی ہے، اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرمائیے اور ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائیے، ہمیں پکے سچا توبہ کرنے والا بنا دیجیے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہوئی اللہ اسے معاف فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ علی بھائی، اگلا سوال ہے، ہمارے ہاں عموماً حنفی علماء کی جانب سے رمضان المبارک میں قضائے عمری کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض علماء اسے بدعت کہتے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ ساری عمر کی قضا نمازیں ایک نفری نماز سے معاف نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ کو بالغ ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک کی تمام چھوٹی ہوئی نمازیں قضا کر کے پڑھنی ہوں گی، جبکہ اہل حدیث علماء صرف توبہ کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے صحیح موقف کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اہل حدیث علماء کا موقف جو ہے نا وہ کافی مضبوط ہے اور وہ فیزیبل بھی ہے اس حوالے سے۔ باقی رہ گیا حنفیوں کے اوپر یہ الزام ہے، حنفی پبلک ضرور یہ کام کرتی ہے، لیکن حنفی جو جید علماء ہے نا بریلویوں اور دیوبندیوں کے، وہ قطعاً قضائے عمری کا جو 4 نوافل والا سلسلہ ہے آخری جمعہ رمضان کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور آج تک جتنی آپ کی نمازیں اس طرح کی تھیں قضا ہوئی ہوئی، اس کا کفارہ وہ 4 نوافل بن جائیں گے۔ تو باقاعدہ فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ بہار شریعت بھی کھول کے دیکھیں، انہوں نے اسے کنڈیم کیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے، لیکن اصل جو قضائے عمری ان کے نزدیک یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر نمازیں شروع کرنے تک، یعنی توبہ کرنے تک، اس دوران جتنی بھی آپ کی نمازیں 5 سال کی، 10 سال یا 20، 25، 30، 40 سال کی بھی چھوٹی ہیں، وہ ایک ایک کر کے ان کے سب کے فرائض آپ کو ادا کرنے ہوں گے، اور جب تک وہ روزانہ کے حساب سے آپ 17 رکھتے ہیں ان کے نزدیک آپ ادا نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا نمازوں کے حوالے سے۔ یہ ان کا موقف ہے، اسی کو وہ قضائے عمری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ایکسٹریم میرا خیال ہے انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے، اور یہ سٹانس اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو اس تصور سے ہی کانپ اٹھے گا۔ پھر اس کا بھی حل انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک شخص نے 60 سال کی عمر میں توبہ کی ہے کہ بس میں آج سے جو ہے وہ نمازوں کی نیت کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں وہ ابھی گھر سے نیت کر کے نکلے، اور یہ بھی ساتھ نیت کرے کہ میں نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک آلموسٹ جتنی 45 سال کی جو نمازیں میری رہتی ہیں، 15 سال کی عمر میں تو بالغ ہو گیا نا، اور میں اس کی قضا کی بھی نیت کرتا ہوں، تو وہ راستے میں مر جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ وہ ساتھ معافی کی بھی اس کو نا نوید سنا دیتے ہیں اس حوالے سے۔
لیکن یہ خود ذہنی طور پہ بہت ٹارچر کرنے والی بات ہے کسی کو. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فرض جو ہے نا جب تک آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ ہے جب توبہ کوئی شخص کر لیتا ہے. جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے معافی والا معاملہ کیا ہوا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا پچھلے کے جتنے گناہ اگلے جو گزر چکے، ان کو ہم اردو میں بولتے ہیں اگلے گناہ، جو پہلے گزر چکے ان کو معاف کر دیتا ہے. ایمان لانا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور جو مقبول حج ہے وہ بھی اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ 3 اعمال. لیکن یہ بھی گناہ جو ہیں وہ والے گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. حقوق العباد جو ہے نا وہ بندوں نے ہی معاف کرنے ہیں، آپ نے دنیا میں معاف کروانے ہیں ان سے، یا ان کا حق پورا نہیں کر سکتے تو پھر کسی طریقے سے معافی تلافی والا کام انہی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. اب نمازیں بھی چونکہ حقوق اللہ میں آتی ہیں، اس کی قضاء عمری کا معاملہ یہی ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے بس آئندہ سے اب نمازیں جو اس کی رہ جائیں نا وہ ساتھ ساتھ اپنی پوری کرے. ان کی نماز جو قضا ہے یا فوت شدہ نمازیں وہ ساتھ ساتھ ادا کرنا ضروری ہوں گی. اور اس میں ایک اور بڑی خطرناک چیز تو یہ ہے کہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم رکھنا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں میں نہ ہو جانا. نماز چھوڑنے والا تو اللہ کے نزدیک عملاً مشرک ہے. اسی کو سپورٹیو 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. تو جو نماز بالکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا تو وہ پاکستان کے ایک شناختی کارڈ میں تو مسلمان تھا، اللہ کے حضور تو ویسے ہی کافر تھا. تو جب وہ پیسے ہی کافر تھا اور کلمہ پڑھ کے اب مسلمان ہوا ہے تو بس وہ پھر اس غیر مسلم کی طرح ہی ہے جو آج مسلمان ہوا ہے تو آپ اس سے قضاء عمری نہیں کروائیں گے. اور مزے کی بات ہے حنفی یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کا اگر کوئی کافر مسلمان ہونا وہ قضاء عمری نہیں کرے گا. 60 سال کا اگر مسلمان ہو جائے یعنی نمازیں شروع کر دے تو وہ اپنی بالغ ہونے یعنی 14 یا 15 سال کی عمر سے لے کے 60 سال تک کی جو عمر کی نمازیں ہیں وہ اپنی قضا کرے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا. سر وہ آپ کے کاغذوں میں مسلمان تھا نا، اللہ کے حضور مسلمان کہاں سے تھا؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی گناہ کو کفر شمار نہیں کرتے تھے. تارک الصلاۃ کو وہ کافر سمجھتے تھے. یہ چھوٹی بات ہے. تو اگر حنفیوں کا زیادہ مسئلہ ہے تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ مسلمان ہوا ہے تو خدا کے لیے اب اسے نمازیں پڑھنے دیں، پھر ساتھ ساتھ جو نمازیں وہ پوری کرے گا. باقی اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایک قضاء عمری اس حوالے سے معاملہ رکھ دیا کہ جو آپ نفلی عبادات کرتے ہیں، جو ہماری فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی نفلی عبادات ہیں، جو اگرچہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اگر کوئی چھوڑ دے گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ان کا ایک فائدہ ہے سنت موقدہ کا. کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی شخص کے فرائض میں کوتاہی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی عبادتیں تولو اور انہیں فرض کے بدلے تول لو اور فرض کی کمی اس سے پوری کر دی جائے. تو اگر نفلی عبادات آپ کی ساتھ ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کے فرضوں کی کوتاہی پوری ہوتی رہے گی. تو یہ جو کہا تھا نماز قضا ہو، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی قضا نماز کا طریقہ بتائیں جی. وہ طریقہ کیا یار، جو نماز رہ گئی اس کو پڑھ لو، اور زبان سے تو نیت کرنی بھی نہیں ہوتی، دل میں وہ آپ کے لیے وہی ہے. اگر آپ لیٹ اٹھے ہیں تو آپ کہیں میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے دل میں نیت کریں. اس میں یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آج جالی جڑی فجر رہ گئی سی او میں قضا کر رہا ہوں، یا جڑی کال والی رہ گئی سی وہ کر رہے ہیں. بس اپنے ذہن میں حاضر کی کہ نماز ہے، وہ نماز کا وقت آپ کے لیے وہی ہے. یہ قضا کی ٹرم تو فقہاء نے ڈیفائن کی ہے نا، ادروائز احادیث میں آئے نماز کا فوت ہو جانا. تو اس طریقے سے نماز کبھی چھوٹ گئی ہے تو آپ بعد میں جب آپ کو موقع ملے آپ اسی وقت نماز پڑھ لیں، لیکن توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اپنی نمازیں پوری کرتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی نماز اب چھوٹی ہے تو اب وہ کہ جی میں نے توبہ کر لی ہے تو معاف ہو گیا. نہیں، یہ اس صورت میں ہے جب وہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں تھا. جب وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو اب بس ایک دن سے بینچ مارک کرے، اس کے بعد سے وہ پھر ساتھ ساتھ اپنی پڑھے گا. لہٰذا یہ بالکل اہل حدیث کہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ساتھ ساتھ آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گی. تو قضاء عمری کا کنسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں رواج پکڑ گیا ہے
ایک تو اتنا بیہودہ ہے کہ اسے بریلوی دیوبندی بھی نہیں مانتے، وہ جمعۃ الوداع کے دن جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ دوسرا جو بریلوی دیوبندی یعنی حنفی لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے بالغ ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک کی ساری نمازیں پڑھنی ہیں، یہ ان لاجیکل ہے، اس کی کوئی اس اعتبار سے اصل نہیں ہے۔ البتہ توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ جو آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ آپ نے ساتھ ساتھ اپنی گنتی پوری کرنی ہے۔ اور جب نماز ایک دفعہ آپ کا وقت چھوٹ گیا تو پھر سنت کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں۔ تو آج کی اس حوالے سے گفتگو کا کنکلوژن یہ ہوا کہ قضائے عمری کوئی چیز نہیں ہے۔ پرانی جو زندگی میں قضا نمازیں ہوئیں اللہ سے توبہ کریں، معافی کی امید ہے، ٹینشن نہ لیں، آٹومیٹکلی نفلی عبادات آپ کی اس غلطی کا کفارہ بھی بنتے جائیں گے اگر آپ کو زیادہ ٹینشن ہے، ادروائز توبہ بھی کافی ہے۔ اور جو توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ کرنا ضروری ہے۔ وہ کوئی نہیں کہتا کہ جس کو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے ڈھیری بناتے جائیں، وہ معاف نہیں ہوں گی جب تک آپ نہیں پڑھیں گے۔ حقوق العباد البتہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر کسی نے اپنی بہن کی جائیداد، بھائیوں کی جائیداد دبا لی، کسی کا مال ہتھیا لیا، ڈھونڈ کے اس کو وہ چیزیں واپس کرنا ہوں گی۔ اگر وہ مر چکے ہیں ان کی اولاد کو اس اعتبار سے ریشو پروپورشن کے ساتھ دینی ہوں گی، وہ آپ کی نمازیں پڑھنے سے یا خالی توبہ طائب ہونے سے وہ چیزیں معاف نہیں ہوں گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟